بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاں، میرے بیٹے کا دماغ ایسا ہی ہے، کبھی کبھی نارمل ہوتا ہے اور کسی ایک خیال پر مرکوز ہوتا ہے تو اس کے ذریعے آس پاس کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں اور اس کے کان سے دوسروں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہ تو اپنی آواز سنا سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنی سوچ کی لہروں سے متاثر کر سکتا ہے۔ تمہارا بیٹا تو بالکل ہی عجوبہ ہے، یہ بچہ مجھے پسند آ گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ تم اسے حاصل کرنے کے بعد میرے پاس پرورش کے لیے چھوڑ دو، چاہو تو تم بھی اس کے ساتھ دن رات رہا کرو۔ اگر یہ میرے پاس رہے گا تو میں اسے دنیا کا عجیب و غریب انسان بنا دوں گا۔ وہ بولی، میں نے انا میریا کا جسم حاصل کرنے کے بعد آپ سے بے وفائی کی تھی، آپ کو دھوکہ دیا تھا۔ اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے بیٹے کو حاصل کرتے ہی آپ کے پاس چلی آؤں گی اور آپ ہی کے ساتھ رہ کر پورا جیون گزار دوں گی۔ چنڈال ابھی تم سے رابطہ کرنے والا ہے اور اگر چاہو تو تم بھی اس سے رابطہ کر سکتی ہو۔ وہ خوش ہو کر بولی، وہ کیسے؟ آئینے میں دیکھ کر اسے یاد کرو گی تو وہ تمہیں آئینے میں ایسے دکھائی دے گا جیسے میں تمہیں دکھائی دیا تھا۔ وہ بولی، کیا میں ابھی آئینہ دیکھوں اور اسے یاد کروں؟ ہاں، میں تمہارے اندر ہوں، اسے دیکھو۔ وہ پھر آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس بار اس نے چنڈال کو یاد کیا تو وہ دکھائی دینے لگا۔ وہ بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس نے خیال خوانے کے ذریعے کہا، مہاراج، میں اپنے اندر عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا ہوں۔ مہاراج نے کہا، وہ اس لیے کہ شیوانی آئینے کے عکس میں تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ایک طرح سے یہ سمجھو کہ وہ تمہارے اندر پہنچ رہی ہے۔ جب بھی تم بے چینی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ شیوانی نے تمہیں بلایا ہے اور تم فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ جایا کرو۔ میں آپ کی آگیا کا پالن کروں گا۔ ابھی میرے پاس رقم نہیں ہے، میں اچھی خاصی رقم حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے سرمایہ دار کو ٹریپ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں ایک رینٹڈ کار لے کر شہر سے باہر چلا جاؤں گا۔ آپ شیوانی کو سمجھائیں کہ وہ کم از کم 2 گھنٹے انتظار کرے۔ جب میں اس شہر سے باہر چلا جاؤں تو کہیں ایک جگہ رک کر خیال خوانی کے ذریعے اس کے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ شیوانی نے آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، چنڈال، میں تمہاری باتیں سن رہی ہوں۔ حالانکہ تم میرے دماغ میں نہیں ہو، لیکن آئینے میں دیکھتے ہوئے میں تمہاری باتیں سن سکتی ہوں اور تم میرے دماغ میں بھی آ سکتے ہو۔ بہرحال میں انتظار کروں گی۔ 2 گھنٹے بعد کوشش کرو کہ میرے بیٹے تک پہنچ سکو۔ ایسے ہی وقت چنڈال کے موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے اسے آن کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے انجلی کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا، انجلی، تم کہاں ہو؟ تم نے اچانک رابطہ کیوں ختم کر دیا تھا؟ میں تم سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ بولی، ابھی میں تمہاری ساری بے چینی ختم کر دوں گی۔ تم جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو۔ ادھر ادھر حرکت کرو گے تو سنسناتی ہوئی گولی آئے گی اور تمہارا کام تمام کر دے گی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے میری پوری بات سن لو۔ میرے ہاتھ میں رائفل ہے اور رائفل میں سلنسر لگا ہوا ہے۔ یہاں جو چاروں طرف عمارتیں ہیں، میں ان میں سے کسی ایک عمارت میں ہوں۔ چنڈال سر گھما کر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، خبردار اپنا سر نہ گھمانا۔ ہاں، اگر زندہ نہیں رہنا چاہتے، مرنا چاہتے ہو تو پھر میری مرضی کے خلاف حرکت کرو۔ شیوانی آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، لیکن آئینے میں اسے چاروں طرف کی عمارتیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، صرف پیچھے والی عمارت نظر آ رہی تھی۔ ادو تانترک مہاراج بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، چنڈال، میں تمہارے دماغ سے جا رہا ہوں، ورنہ اس کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر چلا آئے گا، تم اسے محسوس نہیں کر سکو گے۔ میں شیوانی کے اندر جا رہا ہوں، اس کے ذریعے آئینے میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ چنڈال نے فون کے ذریعے پوچھا، انجلی، تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ مجھ سے اچانک دشمنی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انجان اور معصوم نہ بنو، صاف صاف بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کون آتا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بلا دماغ میں کوئی کیسے آئے گا؟ میں نے ایک بار ٹیلی پیتھی کا ذکر کیا تھا، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ کوئی خیال خوانی کے ذریعے میرے اندر آتا ہے؟ ہاں، میں یہی کہہ رہی ہوں۔ چنڈال نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے دماغ میں آئے تو ہم اسے محسوس نہ کر سکیں؟ اس نے اپنے عامل ماؤز ہنٹر کی مرضی کے مطابق کہا، ہاں، میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں۔ تمہارے دماغ میں آتی تھی تو تم مجھے محسوس نہیں کر پاتے تھے، لیکن آج میں آئی تو تم نے سانس روک لی۔ یہ کیسے ہوا؟ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ تو پھر تمہیں معلوم کرنا چاہیے، میرے دماغ میں بار بار آ کر دیکھو اور بھگوان کے لیے مجھے بھی بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا مجھے مارنے سے تمہیں معلوم ہو جائے گا؟ اگر نہیں تو پھر ایسا مناسب طریقہ اختیار کرو کہ جس سے ہماری دوستی برقرار رہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری دوستی محبت میں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن تم نے تو اچانک ہی اپنا رویہ بدل لیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم اپنے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے اور جو بھی تمہارے دماغ میں آ رہا ہے اسے بے خبر ہو، لیکن میں اپنا اطمینان کرنا چاہتی ہوں۔ تم میرے دماغ میں آؤ اور کسی بھی طرح معلوم کرو، مجھے اس الجھن سے نجات دلاؤ۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے دماغ میں آ رہی ہوں، تم سانس نہیں روکو گے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ سانس نہ روکوں۔ اگر ایسا ہو تو تم بار بار آنے کی کوشش کرو، شاید پھر میں سانس روکنے کے قابل نہ رہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہی کروں گی۔ تم مجھے تعاون کر رہے ہو، اس لیے میں تم سے دشمنی نہیں کروں گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ماؤز ہنٹر اس کے دماغ میں آیا تو اس نے ایک دم سے سانس روک لی۔ وہ واپس چلا گیا
اس نے فون پر کہا، سوری انجلی، تم آئی ہو تو ایک دم سے گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہوئی تھی، اس لیے میں نے سانس روک لی، پلیز پھر کوشش کرو۔ تانترک مہاراج پھر شیوانی کے ذریعے اسے آئینے میں دیکھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا۔ دوسری بار جیسے ہی ماؤز ہنٹر اس کے دماغ میں گیا تو وہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ اس بار چنڈال نے سانس نہیں روکی، یوں ہی گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولا، ہیلو انجلی، تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو، یہ بات پہلے تم نے کبھی نہیں بتائی۔ وہ بولی، تم خاموش رہو اور مجھے خیالات پڑھنے دو۔ وہ بولا، لیکن تم تو فون کے ذریعے بول رہی ہو، کیا میرے دماغ میں نہیں آئی ہو؟ لیکن میں تو محسوس کر رہا ہوں، سچ بتاؤ، کیا تم میرے دماغ میں نہیں ہو؟ میں کہہ رہی ہوں تم خاموش رہو۔ اچھی بات ہے، میں اب نہیں بولوں گا، لیکن تمہیں بعد میں بتانا ہوگا کہ میرے دماغ میں کون آیا ہوا ہے۔ ماؤز ہنٹر چپ چاپ اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ ادھر تانترک مہاراج نے اس کے دماغ کے چور خانے پر قبضہ جمایا ہوا تھا تاکہ وہ چور خیالات پڑھ کر یہ معلوم نہ کر سکے کہ وکی مر چکا ہے اور اس کے اندر کوئی دوسری آتما سما گئی ہے۔ ماؤز ہنٹر یہ سب کچھ تو نہ پڑھ سکا، لیکن یہ شبہ اپنی جگہ قائم رہا کہ وکی کا دماغ لاک کیوں ہو گیا تھا اور اب اچانک کیسے کھل گیا ہے۔ وہ اپنی ممولہ اور تابعدار انجلی کے پاس آ کر بولا، یہ وکی ورما مشکوک ہو گیا ہے، اس سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ ہم اسے دشمن سمجھ رہے تھے، لیکن یہ خود دشمن نہیں ہے، کوئی اور دشمن اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور بڑی مکاری دکھا رہا ہے۔ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی چالاکی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اسے زخمی نہ کرو، یہ شہر چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے دوسری جگہ چلی جاؤ، میں پھر تم سے رابطہ کروں گا۔ وہ بولی، ہمارا جو بھی دشمن ہے اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ وکی ورما کے ذریعے مجھ تک اور مجھ سے تم تک پہنچ سکتا ہے؟ میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں، میرا ایک اعلی کار چنڈال کی نگرانی کر رہا ہے، فی الحال تم اس شہر سے چلی جاؤ۔ تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ جو بھی انجلی کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ وکی ورما مشکوک ہے اور کسی ٹیلی پیتھی جانے والے کے زیر اثر ہے۔ ایک بار وہ انجلی کے دماغ میں جا چکا تھا اور یہ شبہ پیدا کر چکا تھا۔ مہاراج نے سوچا کہ دوسری بار بھی اس کے دماغ میں جانا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا وہ پھر سانس روک لے گی اور اسے اپنے اندر آنے نہیں دے گی۔ اس نے خیال خانے کی پرواز کی، پھر انجلی کے اندر پہنچا تو وہ اس وقت کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ لے رہی تھی۔ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی ایک دم سے گڑبڑا گئی، سانس روکنا چاہتی تھی مگر ایک بارگی ٹھسکا لگا تو وہ حلق پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کھانسنے لگی۔ جگل بھٹاچاریہ کو موقع مل گیا، وہ اس کے اندر پہنچ کر اس کی کھانسی میں اضافہ کرنے لگا، اس کے ساتھ ہی اس کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ پتا چلا کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اسے اپنی ممولہ اور تابعدار بنایا ہے اور اسے یہ سمجھایا ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ اس نے بھارتی کابرین سے بھی رابطہ کیا تھا، اپنا نام انجلی بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ چنڈال جوگیا کے خلاف بھارتی کابرین کی مدد کرتی رہے گی، جبکہ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی تھی۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تھا جو اس کی پشت پر رہ کر بھارتی کابرین سے رابطہ کیا کرتا تھا مگر خود کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو چھپا رہا تھا۔ تانترک مہاراج کے اندر یہ تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر وہ کون ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس نے انجلی کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا، وہ پہلے ہی کھانسی سے نڈال ہو رہی تھی۔ زلزلہ پیدا ہوتے ہی اس نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ آس پاس کے دکاندار دوڑ کر اس کی طرف آئے، اسے سنبھالنے لگے۔ تانترک مہاراج نے چنڈال کے پاس آ کر کہا، کوئی تم سے زبردست دشمنی کر رہا ہے اور وہ تمہارے خلاف بھارتی کابرین کی مدد کرنا چاہتا ہے، یہ تم سے دشمنی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں انجلی کا نام بہت دیر سے بولا ہوا تھا، اب یاد آیا کہ ایک انجلی نامی لڑکی دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے اور اس نے بھارتی کابرین سے میرے خلاف رابطہ بھی کیا ہوا تھا۔ یہ حقیقت نہیں ہے، اصل میں انجلی کچھ نہیں جانتی، اس کے اندر کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا آتا ہے، اسے اپنی ممولہ اور تابعدار بنا کر رکھتا ہے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کون ہے، کیونکہ انجلی جب میرے خلاف بھارتی کابرین سے رابطہ کر رہی تھی تب ٹونی جے سے میری دوستی تھی، وہ میرا ممول اور تابعدار تھا، اس نے یہ حرکت نہیں کی ہوگی۔ یہ کوئی دوسرا ہی ہو سکتا ہے، ہو نہ ہو یہ کوئی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہی ہوگا، اس لیے خود کو چھپا رہا ہے اور ایک ہندوستانی لڑکی کے ذریعے بھارتی کابرین سے رابطہ کر رہا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ تم اس شہر سے دور جا رہے ہو، شیوانی دہلی میں ہے، تمہیں وہیں جانا چاہیے، جو آپ کا حکم، میں وہیں جا رہا ہوں۔ چنڈال اب ایک کرائے کی کار حاصل کرنے کے بعد اسے ڈرائیو کرتا ہوا ہائی وے پر آ گیا تھا۔ شیوانی سے کہہ رہا تھا کہ وہ شہر سے دور کسی پرسکون علاقے میں پہنچ کر گاڑی روکے گا، پھر خیال خوانی کے ذریعے عدنان تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ میں شانتا بھائی اسپتال کی عمارت میں سب سے اوپری منزل پر تھا، وہاں میرا ایک بہت بڑا دفتر تھا۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ میں نے شانتا بھائی کے تمام کاروبار کو سنبھال رکھا تھا اور اس کے بہت ہی مشہور و معروف اسپتال کا منتظم اعلیٰ بنا ہوا تھا، اور میری بیٹی اعلیٰ بی بی شانتا بھائی کی بیٹی نیہا بنی ہوئی تھی۔ اب تک ہم باپ بیٹی شانتا بھائی کے دشمنوں سے نمٹتے آئے تھے اور اس کے تمام دشمنوں کو تقریباً ختم کر چکے تھے، اور جو زندہ تھے انہیں بالکل ہی ٹھنڈا کر چکے تھے۔ اب وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد بھی ہمیں وہاں سکون اور اطمینان نہیں تھا۔
چونکہ میری داستان عدنان کے گرد بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے اور اس کا معاملہ کہیں آ کر رک نہیں پا رہا ہے، اس لیے میں نے اپنی اور اعلیٰ بی بی کی رودات کو روک رکھا تھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ رودات بھی بیان کی جائے۔ یوں بھی مجھے اپنی داستان میں موجود رہنا چاہیے، مگر کیا کروں، قارئین دیکھ رہے ہیں کہ میرے پوتے نے اپنی دادی اور دادا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، ہمیں اپنی سنانے کا موقع ہی نہیں دے رہا، ہم اسی کی سناتے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں اپنے دفتر میں بیٹھا شانتا بائی اسپتال کے کاروباری معاملات سے نمٹ رہا تھا۔ کاروبار جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کے معاملات اتنے ہی پیچیدہ ہوتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ آسانی تھی کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے الجھے ہوئے معاملات سلجھا دیتا تھا۔ جہاں فراڈ کا علم ہوتا تھا، وہاں میں خیال خوانی کے ذریعے حقائق تک پہنچ جاتا تھا۔ میں نے جب سے انتظامات سنبھالے تھے تب سے اسپتال کا عملہ بہت محتاط ہو گیا تھا کہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے چوروں کی چوریاں اور کمزوروں کی کمزوریاں پکڑ رہا ہوں، لیکن وہ اپنے طور پر سوچ رہے تھے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، چالاک ہوں اور مختلف ذرائع سے غلط اور فراڈ لوگوں تک پہنچ جایا کرتا ہوں۔ دروازے پر دستک سنائی دی، میں نے کہا آ جاؤ۔ عالی دروازہ کھول کر اندر آئی، پھر میرے سامنے میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، پاپا آپ کے اس پوتے نے بہت پریشان کیا ہے۔ میرے پوتے نے نہیں، اس کے دشمنوں نے پریشان کیا ہے، اس لیے وہ ہمارے ہاتھ آتے آتے نکل جاتا ہے۔ بات ایک ہی ہے، ہم پریشان تو ہو رہے ہیں بیٹے، بات ایک ہی نہیں ہے۔ عدنان اپنی دادی سے بہت محبت کرتا ہے، اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، لیکن دشمن اتنے زبردست ہیں کہ اسے ایک بند کمرے سے بھی نکال کر لے جاتے ہیں۔ اس کے مقدر میں بھٹکنا لکھا ہے، اسی لیے ہم ہزار کوششوں کے باوجود اسے بابا صاحب کے دائرے تک پہنچانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ میں بھی دوشنبے ایئرپورٹ کے عہدیداروں تک جا رہی تھی اور ان کے دماغوں سے معلومات حاصل کر رہی تھی۔ یہ پتہ چلا ہے کہ اب تک وہاں سے جتنی بھی فلائٹس روانہ ہوئی ہیں، ان میں سے 3 فلائٹس میں 3 بچے ایسے گئے ہیں جن کی عمر 4 یا 5 برس ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ ہیں۔ صرف ایک بچہ ایسا ہے جو کسی خاتون کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا میں خاموش نہیں بیٹھا ہوں، میں نے بھی یہی معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ بولی، میں قاہرہ اور پیرس کی طرف جانے والی فلائٹس کے دونوں بچوں کے والدین کے خیالات پڑھ چکی ہوں، ان بچوں کے دماغوں میں بھی پہنچ چکی ہوں، ان کے خیالات گڈمڈ نہیں ہو رہے اور ان کے والدین کے خیالات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کے اپنے ہی بچے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور تم اسرائیل پہنچنے والے بچے کے دماغ میں نہیں پہنچ پا رہی ہو اور نہ ہی اس خاتون کے اندر جا سکتی ہو کیونکہ وہ سانس روک لیتی ہے۔ جی ہاں، یہی بات ہے، میں یقین سے کہتی ہوں کہ ہمارا عدنان اسی عورت کے ساتھ ہے۔ میں جب بھی عدنان کے دماغ میں جاتی ہوں تو اس کے خیالات گڈمڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اب تک کسی خاتون کے ساتھ ہے یا کسی دوسری جگہ ہے، بس میرا دل کہتا ہے کہ وہ اسرائیل پہنچا ہوا ہے۔ میں یہ تمام باتیں تمہاری ماما کو بتا چکا ہوں، وہ یقین سے کہہ رہی ہیں کہ وہ اسرائیل پہنچنے والا بچہ ہی ہمارا عدنان ہے اور انابیلا ہم سے مکاری کر رہی ہے۔ وہ اس عورت کے ذریعے اسے تل ابیب پہنچا رہی ہے اور شاید خود بھی ادھر جانے والی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد عدنان کو اپنے پاس چھپا کر رکھنے والی ہے۔ ماما اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں؟ وہ خود ہی اپنے طور پر انابیلا سے نمٹ رہی ہوگی، ہم بعد میں معلوم کر لیں گے۔ انٹرکام کو بزر سنائی دیا، میں نے ایک بٹن دبا کر لیڈی سیکرٹری سے پوچھا، یس۔ وہ بولی، سر 2 صاحبان آپ سے ملنے آئے ہیں، کہتے ہیں ضروری میٹنگ ہے، ان کا نام اور کام پوچھو۔ دوسری طرف سے لیڈی سیکرٹری نے آنے والوں سے پوچھا، آپ کا نام؟ کسی کی آواز سنائی دی، میرا نام نریندر بھاسکر ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کا نام بتایا اور ان کا جمنا پرساد ہے۔ ہم نے لندن میں بڑے پیمانے پر ایک آئی بینک قائم کیا ہے اور وہاں سے ہم اپنے ہندوستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے آنکھوں کا عطیہ بیچتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسٹر دھرم بھی سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میں علی میرے دماغ میں آ گئی تھی اور ہم دونوں باپ بیٹی لیڈی سیکرٹری کے دماغ کے ذریعے ان کی باتیں سن رہے تھے اور ان کے دماغوں میں پہنچ چکے تھے۔ لیڈی سیکرٹری انٹرکام پر مجھے بتا رہی تھی کہ مسٹر نریندر بھاسکر اور جمنا پرساد کس سلسلے میں ملنے آئے ہیں۔ اتنی دیر میں ہم ان کے مختصر سے خیالات پڑھ کر سمجھ گئے تھے کہ وہ غلط لوگ ہیں اور غلط ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں 15 منٹ کے بعد یہاں بھیج دو۔ میں نے انٹرکام کو بند کیا، پھر نریندر بھاسکر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ علی جمنا داس کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ وہ دونوں وہاں کی سیاسی پارٹی شیو سینا کے بہت بڑے عہدیدار تھے۔ شیو سینا کی اسلام دشمنی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ہندوستان میں جتنے ہندو مسلم فسادات ہوتے رہتے ہیں، ان میں شیو سینا کے شر پسندوں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ اپنے دیش میں وہ مسلمانوں کی آبادی کو کم کریں گے اور رفتہ رفتہ انہیں نابود کر دیں گے یا پھر انہیں ہندو دھرم اختیار کرنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ یوں تو بھارت میں کتنے ہی دین دھرم والے ہیں، کتنی ہی قومیں اور کتنی ہی زبانیں ہیں، ان میں ہندوؤں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، ان کے بعد دوسری بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے۔
متعصب ہندوؤں کے دماغوں میں یہی بات چبھتی رہتی ہے کہ اگر مسلمانوں کی آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو یہ ایک دن ہندوؤں کے برابر ہو جائیں گے یا یہ تعداد میں ہندوؤں سے بڑھ جائیں گے۔ مسلمانوں کی موجودہ بھاری اکثریت ہی ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ بھارت کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمان کے ووٹ ہی سے ہندو اور مسلمان لیڈر اسمبلیوں میں پہنچا کرتے ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو ہندوؤں کے دماغوں میں خطرے کی گھنٹی کی طرح بجتی رہتی ہے۔ 15 منٹ گزر گئے۔ نریندر بھاسکر اور جمنا پرساد مجھ سے ملنے کے لیے دفتر میں آئے۔ علی وہاں سے اٹھ کر اپنے دفتر میں چلی گئی تاکہ وہاں سے خیال خوانی کے ذریعے ہمارے درمیان موجود رہے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں سے مصافحہ کیا، پھر بیٹھنے کو کہا۔ وہ دونوں بیٹھتے ہوئے بولے، آپ کا شانتا بھائی اسپتال پورے ہندوستان میں مشہور ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی کارکردگی بہت ہی عمدہ ہے۔ دوسرے شہروں سے بھی لوگ علاج کے لیے یہاں آتے رہتے ہیں۔ میں نے دھرمویر کی حیثیت سے کہا، یہ تو سب بھگوان کی کرپا ہے۔ ابھی میری سیکرٹری نے بتایا ہے کہ آپ بھی دھرم کا کام کر رہے ہیں، پن کما رہے ہیں۔ جی ہاں، پن کمانے کے لیے ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں۔ میں نے کہا، مجھ سے جو بن پڑے گا میں آپ کی خدمت کروں گا، فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ نریندر بھاسکر نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو مریض موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم ان سے یہ وصیت لکھوا لیں کہ ان کی موت کے بعد ان کی آنکھیں، دل اور گردے کسی ضرورت مند کو دے دیے جائیں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت ہی نیکی کا کام ہے۔ اگر ہمارے اسپتال کے مریض یہاں آ کر اپنی خوشی سے ایسی وصیت لکھ کر دیں تو ہم ضرور ان کے دل، گردے اور آنکھیں یہاں سے لے جا کر کسی ضرورت مند کو دینے دیں گے، بلکہ ان ضرورت مندوں کو ہمارے ہی اسپتال میں لا کر یہ پن کمائیں۔ نریندر بھاسکر نے کہا، ہم ایک بات آپ سے صاف طور پر کہہ دیں کہ ہمارا تعلق شیو سینا سے ہے اور ہم اس پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ہم آپ کے اسپتال کو لاکھوں روپے کا ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا، بھگوان کی کرپا سے ہمیں کبھی کسی کی ڈونیشن کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں شانتا بھائی ارب پتی بزنس ٹائکون ہیں، ان کے اسپتال کی شاخیں مختلف شہروں میں ہیں۔ جمنا پرساد نے کہا، چلیں آپ ہم سے رقم نہ لیں، لیکن شیو سینا والوں کے اس نظریے کو آپ مانتے ہوں گے کہ ہمارے دیش میں مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، ان کی تعداد جس قدر بھی بڑھتی رہے ہم ہندوؤں سے آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، ان کی موجودہ اکثریت ہی ہمارے سیاسی عزائم کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ جن علاقوں میں بھاری اکثریت رکھتے ہیں وہاں ان کی مرضی کے سیاستدان اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ میں نے تائید میں ساری لا کر کہا، ہاں ایسا تو ہو رہا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کے ہندو مسلم فسادات میں ان کی اکثریت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں بھی فسادات ہوتے ہیں اگرچہ وہاں ہندو بھی مارے جاتے ہیں لیکن ان سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں کی موت ہوتی ہے۔ اس طرح ان کی تعداد میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم انہیں مختلف الزامات میں پھانس کر جیل پہنچا دیتے ہیں اور پھر سزائے موت تک لے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن اب ہم بڑے پیمانے پر ایسا کام شروع کر چکے ہیں جس سے جلد ہی مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ ایسا کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے دیش کے مختلف شہروں میں ایسے 10 اسپتالوں کو خرید لیا ہے۔ ہم انہیں لاکھوں روپے ڈونیشن دیتے ہیں اور ان سے یہ طے ہو چکا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان مریض قریب المرگ ہو تو اسے اور موت کے قریب پہنچا کر اس کا دل نکال لیا جائے، آنکھیں نکال لی جائیں اور گردے نکال لیے جائیں اور یہ سب اعضاء ہندو ضرورت مندوں کو دے دیے جائیں۔ اس طرح ہندو مرنے کے بجائے ایک نیا جیون پا لیں گے اور جو مسلم ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تو سراسر مجرمانہ کارروائی ہے اور ایسی مجرمانہ حرکتوں سے نیکی نہیں کمائی جاتی۔ یہ جو صرف مسلمانوں سے دشمنی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں انہیں نصیحتیں کرتا تو وہ کبھی نہ مانتے۔ وہ نصیحتیں سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بات منوانے آئے تھے کہ میرے اسپتال میں بھی ایسا کچھ ہوتا رہے، مسلمانوں کی جانیں جاتی رہیں اور ان مسلمانوں کے دلوں سے، آنکھوں سے، گردوں سے ہندوؤں کو نئی زندگیاں ملتی رہیں۔ میں ان کے ایسے ناپاک ارادوں سے انہیں باز رکھنا چاہتا تو وہ کبھی میری بات نہ مانتے۔ میں نے پوچھا، آپ اور کس طرح مسلمانوں کی تعداد کم کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان لڑکیوں کو اور جوان مردوں کو پھانس کر اغوا کرواتے ہیں اور پھر انہیں بے ہوش کر کے ان اسپتالوں میں پہنچا دیتے ہیں، وہاں ان کی موت ہوتی ہے اور ہماری ہندو بہنوں اور بھائیوں کو ایک نیا جیون ملتا رہتا ہے۔ میں سر جھکا کر سوچنے لگا۔ نریندر بھاسکر نے پوچھا، آپ کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ میں نے سر اٹھا کر کہا، آپ یہ مانتے ہیں کہ دھرم جو ہے دل سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم دل سے کسی دھرم کو نہ مانیں تو وہ بس دکھاوے کا دین دھرم ہوتا ہے۔ بھگوان بھی ایسے بندوں سے خوش نہیں رہتا۔ ہاں، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ دھرم دل سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ جن مسلمانوں کی آنکھیں آپ نے ہندوؤں کو لگائی ہیں اب وہ دنیا کو مسلمانوں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جن ہندوؤں کے سینوں میں آپ نے مسلمانوں کے دل پہنچائے ہیں، ان کے دل تو اللہ تعالیٰ کے نام سے دھڑک رہے ہوں گے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ پھر نریندر بھاسکر نے کہا، یہ سراسر بکواس ہے، ایسا نہیں ہوتا۔
दिल जिसके सीने में पहुंचता है उसी के धर्म के मुताबिक ढल जाता है और इसी के धर्म के मुताबिक भगवान को याद करता है।